بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2. ہم ایک پروگرام آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس کا نام ہم نے رکھا تھا زندگی کی مہارتیں. لیکن یہ جو زندگی کی مہارتیں ہیں وہ خواہش میری یہ ہوتی ہے کہ آدمی جیسے جاتا ہے نا جی حج کرنے کے لیے, تو وہ خرے عیسیٰ و مکر ود واپس آتا ہے تو خر باشد, بولو وہی ویسے کا ویسا ہی. یعنی ایک محاورہ ہے موجود, ہو سکتا ہے کہ, اور ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ جی نہیں ہونا یہ چاہیے کہ جب آدمی حاجی جائے تو وہ ہو کیٹر پلر اور جب واپس آئے تو وہ ہو بٹر فلائی. تو یہ زندگی کی مہارتیں جو ہیں نا, ان کو بھی میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ یہ ایک کیٹر پلر سے بٹر فلائی یعنی کیا کہیں گے جی, تتلی بننے کا نام ہے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہوتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ ہیں, اور انہوں نے آج ہی بتایا ہے کہ وہ صرف ڈاکٹر سمینہ الطاف نہیں ہیں, اب ان کی ترقی ہو گئی ہے, وہ پروفیسر ہو گئی ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں جی. اور پروفیسر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں. اور میں تو جو ہے جب بھی عملی زندگی میں جب سے یہ میں نے کتاب پڑھی ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, مجھے اس کی افادیت جو ہے وہ دن بدن زیادہ محسوس ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے بہت ساری چیزوں کا ابھی مجھے مطلب سمجھ آیا ہے. جو میری پہلی زندگی تھی, بظاہر دیکھنے کو تو شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے, لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میں نے اپنے اندر بہت زیادہ چینجز محسوس کیے ہیں. میں زیادہ فوکس ہو گئی ہوں میرے کاموں میں, میرے اوقات میں, میری صلاحیتوں میں. اللہ تعالیٰ نے زیادہ برکت ڈال دی ہے. اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم کیسے نکال دیتی ہیں. صحیح بات ہے, میں بھی پوچھنے والا تھا کہ آپ بہت سارے کام اور اپنے ذمے لے لیتی ہیں. ایک تو کام ہوتے ہیں نا, چلیں یونیورسٹی نے آپ کے ذمے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, آپ بہت سارے کام اپنے اور اپنے لیے اپنے ذمے لے لیتی ہیں. اچھا, ہم کہاں تک پہنچے تھے جی؟ میرے خیال میں ہم ترجیحات تک, اس کی تیسری ہیبٹ تک پہنچے تھے. جی ہم نے 2 جو ہیں وہ عادات جو ہیں وہ کر لی تھیں. پرو ایکٹیو پیش بندی کرنا اور بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ, کہ کام کے انجام کا اس کے شروع سے پہلے سوچنا. اور تیسری عادت جو ہے کہ اہم کاموں کو پہلے کرنا, ترجیحات کا متعین کرنا, وہ ہم نے ڈسکس کرنا تھا. تو اصل میں یہ تینوں عادات جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہیں. آپ ایک عادت کو اپنائے بغیر دوسری کے پہ عمل نہیں کر سکتے. جیسے آپ سمجھیں کہ جب تک مجھے وہ ایک یارڈ سٹک یا وہ گولڈ سٹینڈرڈ کیا ہے جو میری وہ چیزوں کو متعین کرے گا جو اہم ہے. جیسے ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے اہم ہے, کوئی چیز جو ہے وہ میرے لیے اہم ہے, تیسرے صاحب کے لیے کوئی چیز اور اہم ہوگی. جیسے اکثر ہم لوگوں سے سنتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس فیملی ہی ہمارا سب کچھ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوستیاں سب کچھ ہیں, ہم اپنے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منی کے ساتھ منی از ویری امپورٹنٹ, کہ جو ہے منی کے بغیر جو ہے نا وہ ہم اس دنیا میں گزارا نہیں کر سکتے. تو وہ اس ہر کام پہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے جہاں پہ انہیں مالی فائدہ جو ہے. تو اب وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے جو میری ایکٹیویٹیز کا رخ متعین کرے گا کہ اہم کام کون سے ہیں. تو یہ ہمیں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک دن میں 24 گھنٹے ہی رکھے ہیں, وہ زیادہ یا کم نہیں ہونے. اور ایک ہفتے میں 7 دن ہی رکھے ہیں, اور ایک مہینے میں کسی 30 یا 31. ہاں جی, یہی ہے. اور آپ آج کل ہر ایک بندے سے سنتے ہیں جی میرے پاس تو وقت نہیں ہے. اصل میں اس وقت کو اچھی طریقے سے اس نے مینیج نہیں کیا ہوا ہوتا ہے نا جی. اگر تو اس نے کام کو مینیج کیا ہوا ہو نا جی, تو پھر تو ٹائم بہت نکل آتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ اس کی وہی ترجیحات کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, یا چوائس از یورس کہتے ہیں ہم اس میں اشتہارات کی دنیا میں. تو ہمیں تو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا. جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم سو رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح سے میں نے یہ ذاتی طور پہ دیکھا کہ اگر صبح ارلی نماز کے وقت سے کام شروع کر دیں تو آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ 10, 11, 12 بجے تک سوتے رہیں تو آپ لگتے ہیں کہ یار دن تو بالکل جو ہے ساتھ ہی ختم ہو گیا. بالکل, میں آپ کی اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتی ہوں کہ سائنس نے اب ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی پوری کائنات کے ریفرنس میں دیکھیں تو شاید ہماری حیثیت ایک چونٹی سے بھی کم ہو.
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ سورج چاند ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو بلایا کہ تم آؤ میری اطاعت کرو گے، چاہے خوشی سے آؤ یا چاہے بد دلی سے آؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے. ایک صرف انسان کائنات کے ریفرنس میں اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم بھی ایک مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کائنات میں فساد نہیں چاہتا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک دماغ میں ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جس کو پائنیل گلینڈ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے سورج کی روشنی کے ساتھ. ہمارے جسم میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہارمونز جو ہیں، کچھ ہارمونز رات کے وقت سیکریٹ کرتے ہیں. ہارمونز وہ کیمیکل ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی ڈفرینٹ فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے. دن رات کلاک ہے ہماری باڈی کے اندر. جب ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں تو وہ ہمارا کلاک ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈپریشن جو ہے اس کی بیماری بہت کامن ہے. پھر خواتین میں جو ہے موٹاپا اور یہ جو نظام تولید ہے، فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ خواتین میں کم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو چینجز ان دا ہارمون. تو اب کیونکہ جس کے پاس جتنا پیسہ آ جاتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کی باڈی پھر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے اور وہ بے خوابی، ڈپریشن اور ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں ان کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم اس کی جو پرائرٹیز ہیں کسی بھی ترجیحات کی، اس کو طے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے معلوم ہی نہیں کہ مجھے کیا پہلے کرنا چاہیے، کیا بعد میں کرنا چاہیے. تو کوئی ایسا کوئی اصول و ضوابط ہے کہ جی ہم اس کو کن پیمانوں پر ماپیں ان چیزوں کو کہ ہم یہ پہلے کر لیتے ہیں اور یہ بعد میں کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، کہ ہم اگر کام شروع کرنے سے پہلے اس کا انجام ذہن میں نہیں رکھتے تو اسی طرح ہماری زندگی جو ہے اس کا انجام کیا ہے. جیسے میں اکثر اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ آفٹر 50 ایئرز اینی وے جو نارمل لائف سپین ہے، میں نے اس دنیا میں نہیں ہونا، اس زمین کے اندر ہی ہونا ہے، اوپر نہیں ہونا. تو یہی جو ہے میری پرائرٹی کو بھی تعین کرے گا. اگر مجھے پتا ہے کہ میں یہاں پہ تھوڑے عرصے کے لیے آئی ہوں، I have to leave this world، تو میں پھر اپنے اس گھر میں جہاں پہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے میں اس کی تیاری ضرور کروں گی. اور یہی جو ہے پیش بندی ہے کہ میں اپنے اس وقت کو آخرت کے لیے استعمال کروں. اس حساب سے یہ نہیں ہو سکتا میری انجام جو ہے، اللہ نے دو ہی رستے رکھے ہیں اور ایک ہی دنیا میں چلنے کا ایک ہی رستہ سیدھا ہے اور آخرت میں دو ہی انجام ہے. یا آپ اللہ کی نعمتوں کو پاؤ گے یا خدا نہ خواستہ غلط رستے پہ جاؤ گے تو پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوگے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو پانے والا بندہ ہے اس کو رستہ نظر نہ آئے کہ کس سیدھے رستے پہ چلنا ہے. میں آپ کو ایک مثال سے بات واضح کرتی ہوں کہ جیسے ہمیں دیکھنے کے لیے اس دنیا میں دو طرح کے نور چاہیے ہوتے ہیں. ایک جس کو نور العین یا آنکھوں کا نور کہتے ہیں، اور ایک روشنی چاہیے ہوتی ہے. تو دن کے وقت تو سورج کی روشنی اویلیبل ہوتی ہے، مہیا ہوتی ہے، جس سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک. اگر ایک بندے کی آنکھوں کی روشنی نہ ہو، جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، کسی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے سورج کی روشنی بھی بے معنی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے. اور اگر آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں تو رات کا گھوپ اندھیرا ہے تو اس میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا. تو اسی طرح دونوں چیزیں چاہیے. جی دونوں چیزیں چاہیے. اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ بھیجا ہے. روح کا مرکز جو ہے دل ہے. اگر ہمارے دل میں نور نہیں ہے تو ہمیں وحی کا نور نظر نہیں آئے گا، اور اگر ہمارا دل مردہ ہے تو وحی کا نور نہیں دیکھ سکتا. اور ایک بندہ دل میں تو تھوڑا سا نور ہے لیکن وہ وحی کے نور سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ بھی اس کو نظر نہیں آ سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے جو دوسری عادت ہے کہ ہم نے اپنے انجام کو سامنے رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے روشنی کی تلاش ہو، جیسے رات کو روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ گھر کی روشنیاں آن کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ روشنی کے انتظام کے لیے سولر سسٹم لوگوں نے لگوایا ہوا ہے. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یو پی ایس کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں. تو کیا میں زندگی کی جو میری آخری منزل ہے اس کا رستہ دیکھنے کے لیے میں کون سی روشنی کا انتظام کرتی ہوں؟ کیا میری پرائرٹی ہے کہ میں اللہ سے کنیکٹ ہوں، میں اللہ کی کتاب کو دیکھوں، اس کا مطلب سمجھوں، اللہ کے نبی کی سنت کا طریقہ اپناؤں؟
کیونکہ یہی ایک سیدھا راستہ ہے جس پہ چل کے مجھے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اچھا، آخرت کا تو ٹھیک ہے، ہم نے طے کر لیا ہے جی کہ کیونکہ ہماری جو پرائرٹی ہے وہ آخرت ہونی چاہیے جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دنیا بھی تو موجود ہے نا جی۔ تو کیا ہم بالکل ایسا ہو جائیں کہ دنیا کا کوئی کام نہ کریں اور صرف آخرت کے جو ہے وہ اس کا سوچیں؟ نہیں، یہ اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو سم ہو ہمارے درمیان آ گئی ہے۔ ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اصل میں دین ہے ہی دنیا میں گزارنے کا طریقہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر پہننا سنت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سنتیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ سچ بولنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی تو بارش میں جو اناج گیلا ہو گیا تھا وہ بظاہر تھوڑا سا ہیوی تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آپ نے علیحدہ رکھ دیا کہ یہ گیلا اناج ہے، یہ خشک اناج ہے، گیلے اناج کے پیسے کم کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھیں تو آپ کے 3 صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے۔ صاحبزادیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے بعد وفات پائیں۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کیسے جھیلا؟ ہماری زندگی میں 2 ہی تو رستے ہیں، اگر غم آئے تو صبر کریں، خوشی ملو تو شکر کریں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہوتے ہوئے ہم وہ اختیار نہیں کرتے تو غلطی میری ہوئی۔ کون سا ایسا کام ہے آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں اپنے آپ سے کویسچن کرنا چاہیے کہ جو میرے نبی نے جس کا طریقہ نہیں بتایا۔ ہمارا دین تو واش روم کے آداب تک بتاتا ہے، سونے کے آداب، کھانے کے آداب۔ کچھ دن پہلے ایک گیٹ ٹو گیدر تھا تو اس میں اسلام کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ہمارا تو دین ہے ہی پریکٹیکل مذہب، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا آپ اسلام اتنے دیر سے کر رہے ہیں کہ جب آپ نے میٹنگ میں بیٹھنا تو ایک مجبوری ہے کہ آج کل، لیکن کھانا جو ہے کیا ہی اچھا ہوتا آپ 2 علیحدہ کمروں میں خواتین اور آدمیوں کا علیحدہ علیحدہ انتظام کر دیتے۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ خالی نماز پڑھ لیں، نفلیں پڑھ لیں، حج کرائیں۔ جیسے آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ لوگ جو ہیں حج کر کے آتے ہیں تو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آج کل تو بہت سارے حاجی ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے کرتے ہیں کہ حاجی کہلوانے کے لیے، نہ تو وہ اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث بھی ہے کہ ایک بندہ جس کا حال جو ہے وہ پریشان ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ حج کرنے جاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کا جسم جو ہے وہ حرام کی کمائی سے پلا ہوا ہے، تو اللہ کیسے اس کی بات سنے گا؟ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے جو کماتے ہیں اس میں حلال حرام کا بتایا۔ خالی یہی تو حرام نہیں ہے کہ آپ گوشت مردار نہ کھاؤ، پھر ہم ہر وقت جو غیبتیں کرتے ہیں، اگر ہم عمل نہیں کرتے، کیونکہ ایک ہمیں محنت کی بھی عادت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا محنت کرو، ہاتھ نہ پھیلاؤ، ہم نے ایز اے قوم ہی پورے بکاری بن گئے ہیں۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا ابھی جیسے ہم ایک دفتر میں کام کرتے ہیں تو ہمارا جو باس ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ کام ہے کون کرے گا، تو ایک صاحب ایسے ہوتے ہیں جی میں کر لوں گا، پھر دوسرے دن کوئی دوسرا کام آتا ہے یہ کون کرے گا، وہ کہتا ہے جی میں کر لوں گا۔ اچھا، ہر کام کو وہ اون کر لے جی میں کر لوں گا میں کر لوں گا، اور جب 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد 1 مہینے بعد پوچھا جاتا ہے کہ بھی وہ کام ہو گیا تو کہ یہ میں اکیلا آدمی ہوں کیا کچھ کروں، ہے نا۔ ہم سارے کام اپنے لے لیتے ہیں، لیکن پھر اس کی ترجیحات جو ہیں ہم اس کو کس طرح سے چلے نہ بھی لیے، ہم انکار کرنے کی، ایک تو ہم باس کو انکار ہی نہیں کر سکتے، اور پھر ایک ایسی شوخی کے لیے ہم ہر کام جو ہے جی میں کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں بالکل میں کر لوں گا۔ اب جب کام زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس کی 1 2 3 4 5 کریں، کیونکہ جب سارے کام اکٹھے آ جائیں گے تو ہم نے کسی نہ کسی پرائرٹی پہ تو اس کو طے کرنا ہے نا کہ یہ جو ہے وہ پہلے کر لیتا ہوں، یہ بعد میں کر لیتا ہوں، پھر کچرا مچرا کچھ بھی رہ جائے گا تو پھر آخر میں اس کو بھی کر لوں گا۔ تو کوئی ایسا کوئی ہے کہ 2 جمع 2 کا اصول کسی گورے نے بتایا ہو یا ہماری اس کتاب نے بتایا ہو کہ جی ایسے کر لیں؟ جی بالکل ہے، اس میں وہ اسٹیفن آرکوی یہ بہت اچھا اصول دیتا ہے کہ آپ کو نہ بھی کرنا آنا چاہیے، کہ آپ ساری دنیا کے کام تو کر نہیں سکتے، نہ ہی اگر آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ اس میں کیٹیگرائز کریں، کیونکہ آپ نے جو اپنا آپ کی ذمہ داری ہے وہ کام سب سے پہلے کریں، اور اس کے بعد آپ کا ٹائم ٹیبل اگر آپ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کون سی سلاٹ کس کام کے لیے کی ہے۔ آپ آرام سے اگلے بندے سے کہہ سکتے ہیں کہ سر میرے ذمہ یہ کام ہے، اگر اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں تو میں آپ کے کام کر دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دیانتدار بھی ہونا چاہیے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ جو کام کرو احسن طریقے سے کرو، تو یہ پاسبل نہیں ہے ہیومنلی
آپ کی جو اپنی ذمہ داری آپ اس کو پہلے کریں. جیسے ایک پروفیسر تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ ایک آپ کے پاس جار ہے, یہ آپ کی زندگی ہے. اب اس میں سے آپ اگر کیٹیگرائز کریں, ایک آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, ایک وہ کام ہے جیسے آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, ان کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ ڈالی ہے, جیسے وہ ہم نے رولز میں بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا. پھر آپ ایک جاب ورک پلیس پہ ہیں, وہاں پہ آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور پھر آپ نے اپنی ویل بینگ کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے. تو ان کیٹیگریز میں آپ صبح کی پلاننگ کریں. شروع ہونے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں کلیئر پلان ہونا چاہیے گھر سے نکلتے ہوئے. میں جار کی آپ کو بات بتا رہی تھی کہ کچھ 3-4 ہی موٹے کام ہوتے ہیں جو آپ نے ہر صورت میں کرنے ہوتے ہیں, اور کچھ اس سے غیر اہم کام ہوتے ہیں جو 10-20 ہو سکتے ہیں, اور کچھ ایسے کام ہیں کہ جو جیسے کھانا پینا, واش روم جانا, کپڑے چینج کرنا. اگر آپ جار میں پہلے موٹے پتھر ڈالیں 3-4, اس کے بعد اس سے باریک والے ڈالیں, اور سب سے آخر میں ریت ڈالیں گے, تو وہ جار ریت جو ہے وہ دراڑیں جو ہوتی ہیں موٹے پتھروں کے فٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ پہلے چھوٹے پتھر ڈالیں اور بعد میں بڑے پتھر ڈالیں, کچھ پتھر بچ جائیں گے جو کبھی فٹ نہیں ہوں گے. تو یہی حساب ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے کاموں میں بھی کلیئر پلاننگ کے ساتھ, ان کی پرائرٹی کے حساب صبح جب ہم شروع کرتے ہیں, بہتر ہے کہ ہم لکھ لیں, کیونکہ رات کو جائزہ لینا آسان ہو جاتا ہے. فرض کریں ٹیلی فون پہ آپ کے کسی دوست کا فون آتا ہے, آپ نے ضروری کام کرنا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ سے دنیا جہان کی ادھر ادھر کی باتیں کرے گا, کام کی کوئی بات نہیں ہوگا. تو آپ کو اسے آرام سے نہ اس وقت کرنی آنی چاہیے کہ دیکھیں میں اس وقت بہت ضروری کام میں ہوں, میں کسی فارغ وقت میں آپ سے کام کر لوں گا. پھر دوسرا جو ہم بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. 6-6, 7-7, 8-8 گھنٹے لگاتے ہیں, اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے کہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے. کیونکہ آج کل اکثر لوگ وہ چیزیں فیس بک پہ لگاتے ہیں, جیسے کسی نے ڈائن آؤٹ کیا, اس نے اپنی تصویر لگا دی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں اس ڈپریشن میں چلی جاؤں, یہ تو بڑی عیش کر رہے ہیں, میری زندگی تو مشکل میں ہے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کمپیریزن کرتا ہے. کسی نے مہنگا سوٹ خریدا, نے تصویر لے کے لگا دی, میرے پاس ساری نعمتیں ہوتے ہوئے میں ڈپریشن میں چلی گئی. اگر میرا اینڈ ان مائنڈ کلیئر نہیں ہے کہ میں پھر اپنے آپ سے اسے کمپیئر کروں گی, ٹائم ویسٹ اور ڈپریشن بھی. تو یہ ہماری زندگی کے, جیسے کچھ لوگ ڈرامے 3-3 گھنٹے کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں, حالانکہ اگر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں جو سب سے بڑی خبریں دینے والی ہے, تو آپ کو یہ ٹاک شوز اور خبر ناموں پہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ایک بات, اگر میں کئی دفعہ سوچتی ہوں روڈ پہ سے گزرتے ہوئے کہ ہماری قوم کو اتنی زیادہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے, لیکن اس قوم کو کوئی نہیں بتاتا. رولز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے, ہر طرف گاربیج کے ہیپس پڑے ہوئے ہیں. ٹریفک میں آپ این سگنل کراس کرنے لگتے ہیں تو بالکل سیدھے ہاتھ سے کوئی ایک دم لیفٹ ٹرن لے جاتا ہے کہ مشکل سے آپ کی گاڑی بچتی ہے. ہارن لوگ اتنا زیادہ بجاتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہو سکتا ہے ساتھ والے گھر میں کوئی مریض ہو, کوئی بچے پڑھ رہے ہوں, تو ہم ہر ایک بندے کو ایک جلدی پڑی ہوتی ہے, حالانکہ اس نے گھر جا کے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. یہ ٹھیک ہے آپ کا کہنا. اچھا, یہ جس طرح ابھی آپ نے بڑی اچھی مثال دی, یہ جو تھی پتھروں والی, اور پھر آخر میں جی پہلے بڑے پتھر, پھر چھوٹے, پھر اس طرح سے ریت جو ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ ایک پرائرٹی طے ہے, لیکن پرائرٹی میرے نزدیک اس وقت ہی طے ہو سکتی ہے جب آپ نے یہ طے کیا ہو کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا مشن کیا ہے. آپ نے ایک تو پوری زندگی ہے کہ جی آپ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں, بعض کا تو ڈاکٹر گارنٹی دے دیتے ہیں نا جی کہ آپ کے 6 مہینے باقی ہیں, اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود سے سوچتا ہے کہ جی 10 سال ہیں, 20 سال ہیں, 50 سال ہیں, کتنا ہے, بس اتنا ہی ہوگا. تو اس کا ایک لانگ ٹرم پلاننگ آدمی کرتا ہے کہ اچھا میں نے زندگی میں ایک کتاب لکھنی ہے, ایک پودا لگانا ہے, ایک بچہ پیدا کرنا ہے, جس طرح چائنیز کہتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ہو کہ اچھا میں نے اگلے 10 سالوں میں یہ کرنا ہے, اگلے 5 سالوں میں یہ کرنا ہے. ایک آفس میں جوائن کر رہا ہوتا ہے آدمی, ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی کام پہ جا رہا ہوتا ہے, اور یہ پلاننگ بھی انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے. ایک آدمی جو کہ صبح جاتا ہے, ایک ریڑھی لگاتا ہے, پکوڑے بیچتا ہے, گھر آ جاتا ہے, 3 بچے ہوتے ہیں, اس کی ایسا میرے خیال میں اس کو شاید پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ سوچے تو اس کو بھی اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ اچھا میں یہ کر لیتا ہوں, یہ نہیں کرتا ہوں. ہم اپنے طور پر جو آفسز میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ اپنے کاموں کو کس طرح سے ترتیب دیں, کن فائلوں کو ٹیبل پہ رکھیں, کن فائلوں کو ٹیبل کے نیچے رکھیں؟ بالکل سر, کیونکہ خالی آفس والوں کے لیے نہیں, جو گھر میں بیٹھی خاتون ہیں ہمارا پروگرام سن رہی ہیں, ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ دیکھیں
اگر ہم نے اپنا قبلہ درست کر لیا، اپنی سمت کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے منزل نہیں مانگی، صرف ہمیں رخ سیدھا کرنے کی بات ہے۔ جیسے اگر ہماری پرائرٹی، آج کل ہر بندہ پریشان ہے کہ وہ نہ اس کے اوقات میں برکت نہیں رہی، پریشانیاں ہیں، گھر سے باہر نکلوں گا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ ابھی پچھلے دنوں صبح 7 بجے ٹرین کا حادثہ ہو گیا تھا، اس میں کتنی جانیں چلی گئی تھیں۔ ابھی ہمارے بارڈر پہ حالات کشیدہ ہیں، لیکن جو میرے اختیار میں ہے وہ کرنا تو شروع کروں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ میں اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں، اچھا اس پریشانی میں حفاظت کے اذکار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام کو حفاظت کے اذکار پڑھو، تمہیں سوائے موت کے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ حفاظت کے اذکار نہیں پڑھتے۔ پھر اگر وہی نور ہے جس سے مجھے سیدھا رستہ نظر آئے گا، تو زندگی کے 15 منٹ روز ٹائم نکالنا کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اگر ہمارے دماغ میں یہ کلیئر ہو تو ہم اس کے لیے ضرور ٹائم نکالیں اور خود ترجمے سے قرآن پڑھیں۔ یا اب تو اتنے زیادہ ریسورسز اویلیبل ہیں، آپ کو نیٹ پہ آن لائن آف لائن آپ کو ایپس مل جاتے ہیں جس سے آپ ٹرانسلیشن سن سکتے ہیں۔ آپ خالی وہ سنتیں کریں، آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، السلام علیکم میں پہل کریں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کی خامیاں ڈسکس کرنے کی بجائے پازیٹیو انرجی جو ہے وہ پازیٹیو ویوز سینڈ کرتی ہے، آپ خود بھی پازیٹیو بنیں اور لوگوں کو بھی پازیٹیو رہنے دیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ دیکھیں، ایک فائل ایک سرکاری آفس میں جاتی ہے، حالانکہ اس میں اتنا زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہر گورنمنٹ آفس کا یہ حال ہے کہ ایک فائل اوپر تک پہنچتے سالوں لگا دیتی ہے، پھر اس بندے تک واپس آنے میں سال لگ جاتے ہیں۔ ہماری عدالتیں دیکھ لیں، 35 سال سے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو کیونکہ بیماری میں تو زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، مریض کو بہتر طریقے سے نہیں دیکھتے۔ لیکن ایز اے ہول ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہمدردی سے اور ایفیشنسی سے، مؤثر رہنے سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ کہ اگر آپ دیکھیں روڈ کے حالات تو ٹریفک جو ہے بہت زیادہ ڈس آرگنائزڈ ہے۔ انسٹیٹیوشنز میں دیکھیں تو اسٹوڈنٹس نہیں پڑھتے۔ یا میں اسٹوڈنٹس کو اس دن کلاس میں پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ لوگ صبح کیا سوچ کے یونیورسٹی آتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم صرف اٹینڈنس لگوانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو اسٹوڈنٹ جس کی سوچ ہی یہی ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جیسا گمان رکھو گے وہی تم پاؤ گے۔ اگر ہم علم حاصل کرنے کی بجائے خالی ہمارے دماغ میں اٹینڈنس ہی ہے تو پھر ہمیں اٹینڈنس ہی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اتنی یونیورسٹیز ہیں لیکن ہمارے پریکٹیکل مسائل جوں کے توں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن اس کے میں خود ڈاکٹر ہوں، ریلوے ہاسپٹل میں جاتی ہوں، ایک بچی کو کوئی پرابلم تھا، آپ یقین کریں ہر جگہ میں اسے خود ساتھ لے کے گئی، لیکن کنسلٹنٹ کو دکھانے اور اس کے ٹیسٹ کرانے تک 4 گھنٹے مجھے لگ گئے۔ اور جو ایک عام بندہ جس کو ہاسپٹل کا نہیں پتا، جس کی واقفیت نہیں ہے، آپ اس کا کر لیں۔ تو ہم نے بجائے سسٹمز کو یوزر فرینڈلی بنانے کے ہم نے مشکل بنا دی۔ ایک حدیث میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی کہ ایک وہ زمانہ آئے جب آپ کو ہر طرف بگاڑ نظر آئے تو بجائے آپ لوگوں کی خامیاں گنوانے کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ وہ کرنا شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ بات کو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں آج کی زندگی کے مہارتوں میں ایک کام تو یہ ہے کہ آپ اپنی پرائرٹیز جو ہیں اس کو طے کر لیں۔ اچھا، آپ پرائرٹیز کو طے کرنے میں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ پرائرٹی ہے جس کا تعلق آپ کی آخرت سے ہے یا حقوق اللہ سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ سب سے بڑی پرائرٹی آپ کی زندگی کی، آپ کے دن کی، آپ کے لمحوں کی یہی ہونی چاہیے کہ کیا اگلے 5 منٹ میں، اگلے آدھے گھنٹے میں وہ کون سا کام ہے۔ جیسے نماز ہوتی ہے، ہم اپنے سارے کام، بہت مصروف تھا جی تو نماز چھوٹ گئی، تو سب سے بڑی پرائرٹی تو آپ کو اس بات پہ رکھنی چاہیے جس کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا باس ہوتا ہے جو امیجیٹ باس ہے، اس نے آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے یہ کام اگلے 5 دنوں میں چاہیے، 1 دن میں چاہیے، 4 دن میں چاہیے، تو اس کو وہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ کی انفرادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کا تعلق آپ کے گھر سے ہوتا ہے، آپ کی اپنی زندگی سے ہوتا ہے، آپ کی اپنی خوشی سے بھی ہوتا ہے۔ اور اس خوشی کا تعلق بھی اگر آپ اللہ کی خوشی کے ساتھ جوڑ لیں گے تو میرے خیال میں اور زندگی جو ہے آپ کی آسان ہو جائے گی۔ تو آپ اپنی جو پرائرٹیز ہے
اگر ان کو اس طرح سے 3 ایک حصوں میں تقسیم کر کے دیکھنا شروع کریں گے اور سوچنا شروع کریں گے تو میرا خیال میں آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، ذرا آسان ہو جائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، کلوزنگ میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ جی بس آپ نے بالکل بہت اچھا اس کو ریپ اپ کیا ہے کہ اگر ہم جو ہے نماز تو کسی صورت میں ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، تو زندگی کا ہر کام آپ کا عبادت بن جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ تھی محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، اور ہم زندگی کی مہارتوں پہ بات کر رہے تھے، اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ساری عمر جو ہے وہ کوئی ایک ایسا لمحہ سجھائی دے دے جس سے ہم کیٹرپلر سے جو ہے وہ بٹر فلائی بن سکیں، اور وہ بٹر فلائی جو کہ اللہ کے رنگوں سے، اللہ کی خوشبو سے منور ہو۔ اللہ حافظ۔